Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. ایک صحافی کا بڑا ٹائٹ مضمون آیا تھا. اس نے کہا تھا ہم جو ترقی نہیں کر رہے ہیں نا, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں ابھی تک یہی نہیں پتہ چل رہا کہ ہم نے ترقی اردو میں کرنی ہے یا انگلش میں کرنی ہے. ابھی تک 70 سال میں یہ طے نہیں ہوا. سمجھ رہے ہو؟ یہی نہیں پتہ چل رہا کہ آپ کی زبان اردو ہے یا انگلش. علماء نے مطالبہ کیا تھا کہ بھئی جیپنیز جب جاپانی زبان میں ترقی کر سکتا ہے, فرانسیسی انگلش سیکھے بغیر اپنی مادری زبان میں ترقی کر سکتے ہیں, اور اللہ بھلا کرے آپ کا چائنیز انگلش سیکھے بغیر ترقی کر سکتے ہیں. ترکی نے اتنی ترقی کی طیب اردگان کو دس اور دیٹ کے علاوہ انگلش کا کوئی تیسرا لفظ نہیں آتا, تو ہم بھی اردو میں کیوں نہیں کر سکتے؟ اور ہماری اردو تو کا حجم تو بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے. ہندی بھی تو اردو ہی ہے نا, ہندی اردو ایک ہی چیز ہے. تو یا تو آپ سارا سلیبس کر دیتے کس میں؟ اردو میں. انگلش ایز اے لینگویج سکھائی جاتی. اور اگر یہ فلسفہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو بھائی پھر پہلے دن سے ہی سب کچھ کیا ہونا چاہیے تھا؟ انگلش میں ہو جانا چاہیے تھا. اردو اسکول ہی ختم ہو جانے چاہیے تھے. ایک طرف تو آتے, اب تک تو سیکھ چکے ہوتے نا انگلش. 70 سال بعد جا کے تو اب تو انگلش سے لوگوں کو مناسبت ہو جاتی. نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے, اور مزید 100 سال اسی طرح چلتے رہیں گے, پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس زبان میں ہم نے پڑھنا ہے. وہ میں بار بار واقعہ بتاتا ہوں. ایک صاحب میرے ساتھ جہاز میں, تو میں نے اردو اخبار منگوایا, تو ان کے لیے میں نے کہا یہ انگلش اردو پڑھیں, ان کو اردو نہیں آتی تھی. میں نے کہا چلیں یہ انگلش آپ پڑھ لے, کہہ رہے انگلش بھی نہیں پڑھ سکتا. اب شکل سے پڑھے لکھے لگ رہے تھے, تو میں نے کہا یہ انگلش اخبار پڑھ لیں. آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں انگلش اسکولوں میں پڑھا ہوں. تو میں نے کہا تو پھر آپ کو تو زیادہ پڑھنا چاہیے. کہہ رہے ہیں وہ اسکولوں کی پڑھائی کا آپ کو پتہ ہے, چونکہ شروع سے سب کچھ انگلش میں تھا تو اتنا مشکل تھا, تو انگلش تو اس لیے نہیں آئی, اردو اس لیے نہیں آئی کہ اردو اسکولوں میں ہی نہیں پڑھا ہم نے. تو بالکل فارغ ہو کر یہ پوری قوم من حیث القوم, اگر میں قسم اٹھا کے بولوں نا کہ یہ حالت ہے تو میں جھوٹ نہیں بولوں, میں قسم میں جھوٹا نہیں ہوں گا. چند ایک لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ فرفر انگلش بول رہے ہیں, وہ چند ایک ہیں. من حیث القوم بیڑا غرق ہو گیا ہے. اٹھا کے دیکھو, یہاں دیکھ لو کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, نہ انگلش کے رہے نہ اردو کے رہے. اردو میں کسی کے سامنے صحیح اردو بولو اس کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا, اور انگلش تو ویسے ہی نہیں آ رہی. انگلش اخبار دیکھ لو کتنے نکلتے ہیں ہمارے ملک میں, اردو کے مقابلے میں بہت تھوڑا ریشو ہے ان کا. اور ان میں بھی بہت سے لوگ اس لیے گھر میں منگوائے ہوئے شو بازی کے لیے, سمجھ میں ان کے بھی نہیں آ رہا. بھائی ڈان اخبار آتا ہے, لوگ آئیں گے پڑھے لکھے لوگ ہیں. نظام تعلیم ہے یہ آپ کا, یہی فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ پڑھنا انگلش میں ہے یا اردو میں. تو اسی طرح میرے بھائی آج تک ہمارے حکمرانوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمارا آئین اسلام ہے یا غیر اسلام ہے. برٹش لا کو فالو کرنا ہے, امریکن لاس کو فالو کرنا ہے, یورپ کے قوانین کو فالو کرنا ہے, یا اسلام کو کرنا ہے. او بھائی ایک طرف ہو جاؤ. یہ نہیں ہوتا تو چلو پورے ادھر ہی چلے جاؤ, اللہ کے بندو, ٹھیک ہے نا, پورے ادھر چلے جاؤ. کیونکہ درمیان میں کہیں بھی لٹک کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. درمیان میں لٹکے رہو گے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لٹکے ہوئے ہیں, دو تہذیبوں کا زبردست قسم کا ٹکراؤ ہو رہا ہے. ماں باپ پریشان ہوتے ہیں, بچے کو بنانا کیا تھا بن کیا رہا ہے. یہ ہے بھائی, بنانا کیا تھا وہی ہے. میں کچھ بولتا ہوں بانسری سے نکلتا کچھ اور ہے. وہ بتاتا ہوں نا, ایک پاگل کے منہ میں بانسری آ گئی, وہ سمجھتا پائپ ہے. اس نے پائپ میں آواز ماری تو بولتا کچھ ہے, ادھر سے نکلتی سر ہے. تو کہہ رہا ہے یار عجیب بات ہے, میں کچھ اور بول رہا ہوں, یہ پائپ کچھ اور بول رہا ہے.